اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے مردے یعنی جیسے والد ہو گیا، کوئی بھی قریبی ہو گیا، کہ میں اسے خواب میں دیکھوں، سورہ ملک کی تلاوت کر کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کرے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ پہاڑ دب کے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ یعنی قرآن کریم ایک عظمت والی کتاب کہ وہ سینے شاداب اور آباد ہیں جن میں یہ قرآن محفوظ ہے۔ تو وہ سینے کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ویران ہے جس میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہ ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن کریم ایک تو حکمت والی کتاب، دوسرا اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن کریم شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا، ایک تو ہدایت، پھر رحمت، پھر شفا۔ اب شفا کیسا ہے کہ قرآن کے ہر آیت میں شفا۔ جیسے شعبی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے پوچھا کہ میرے گردے میں درد ہے، تو اس نے کہا اساس القرآن پڑھو۔ تو اس شخص نے کہا اساس القرآن کیا ہے؟ تو شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا اساس القرآن سورہ فاتحہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس جگہ پر دم کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا دیں گے۔ اور اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے پاگل تھے، لوگ اس کو چھیڑ رہے تھے، وہ راستے میں جا رہا تھا۔ اب پاگل کو کوئی چھیڑتا ہے تو پتھریں مارتا ہے، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پاگل کے کان میں کچھ کہا، کچھ پڑھا، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو بلایا، اے عبداللہ بن مسعود تو نے کیا پڑھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، یعنی سورہ مومنون کی آخری آیتیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ یہ آیتیں میں نے اس کے کان میں پڑھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھے اور اس کے سامنے کوئی پہاڑ بھی آ جائے تو وہ پہاڑ بھی اڑ جائے گا اس کے سامنے سے۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ قرآن کریم کیسی حکمت والی کتاب کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاگلوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ پاگلوں کو تندرست کر رہے ہیں اس قرآن کی برکت سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک گھاٹ پر گئے تو وہاں پر لوگ ہمارے پاس آئیں کہ ہمارے کسی ساتھی کو سانپ نے ڈسا، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اسے دم کرے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے اسے دم کیا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا، تو اللہ نے اسے صحت دی، یعنی وہ سانپ کا اثر، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے مجھے بکریاں دی، تو میں نے بکریاں لے لی، لیکن ساتھیوں نے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ سے پوچھوں گا۔ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارا لینا جائز ہے کیونکہ تم نے حلال طریقے سے دم کیا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے تو نے دم کیا، تو یہ تمہارا لینا جائز ہے۔ تو قرآن کریم ایک عظمت والی کتاب جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں۔ تو اور کوئی بھی کتاب ہو دنیا کا، اس کو کتاب رب نے نہیں کہا، لیکن رب نے صرف کلام اللہ کو کتاب کہا کہ یہ کتاب ہے۔ اور یہ کتاب یعنی ایک انسان اس پر عمل کرے، اس کو اپنے سینے سے لگائے اور اسے پڑھے، اس کی آیتوں پر یقین کرے، تو
تو یقین جانو یہ قبر کا بھی اس کا ساتھی ہوگا، یہ آخرت کا بھی ساتھی ہوگا۔ کہ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے ایک بندہ رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے تو اللہ اس کو قبر کے عذاب سے چھٹکارا دے دیتے ہیں، یعنی قبر کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے اس سورہ ملک کے پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے مردے یعنی جیسے والد ہو گیا، کوئی بھی قریبی ہو گیا، کہ میں اسے خواب میں دیکھوں، علماء کا اس میں تجربہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ کرے کہ سورہ ملک کی تلاوت کر کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کرے، یعنی اس مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، تو تجربہ ہے کہ وہ مردہ اس کے خواب میں آ جائے گا۔ تو قرآن کریم حکمت والی کتاب ہے، تو اس کو ہم اپنے سینے سے لگائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کو تمام مخلوقات پر فضیلت ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو تمام کتابوں پر فضیلت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔